اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جن میں بیوی اپنے شوہر کو مباشرت کرنے سے منع کر سکتی ہے؟ اس سے پہلے کہ ان صورتوں کو بیان کیا جائے، یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ میاں اور بیوی کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس سے خداوند کریم بھی بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور جب میاں اور بیوی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو خداوند کریم کو وہ لمحہ بہت زیادہ پسند ہے۔ اس لیے جوان بیوی سے 40 دن تک بغیر اجازت کے دور رہنا، اس کو شریعت نے منع کیا ہے۔ یعنی 40 دنوں میں ایک دفعہ مباشرت کرنا انسان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ عام حالات میں بیوی شوہر کو مباشرت کرنے سے منع نہیں کر سکتی۔ چند ایسی صورتیں ہیں کہ جن صورتوں میں منع کر سکتی ہے۔ ان میں سے جو سب سے پہلی صورت ہے وہ ہے ایام حیض۔ جو ماہواری کے ایام ہیں، ان ایام میں مباشرت کرنا حرام ہے، تو بیوی منع کر سکتی ہے اپنے شوہر کو کہ وہ مباشرت نہ کرے۔ اور دوسری صورت ہے نفاس کی۔ اگر نفاس کا خون آ رہا ہے، نفاس کا خون وہ خون ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد 10 دن تک جو خون آتا ہے اس کو خون نفاس کہا جاتا ہے۔ ان ایام میں بھی مباشرت کرنا مرد اور عورت کے لیے حرام ہے۔ ان 10 ایام کے اندر عورت منع کر سکتی ہے اپنے شوہر کو مباشرت کرنے سے، چونکہ ان دنوں میں مباشرت کرنا حرام ہے۔ حالت احرام میں، حج یا عمرے کا احرام پہنا ہوئے عورت نے تو وہ بھی منع کر سکتی ہے اپنے شوہر کو کہ وہ مباشرت نہ کرے، چونکہ احرام کی حالت میں مباشرت کرنا مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام ہے۔ یہاں تک کہ احرام کی حالت میں میاں اور بیوی ایک دوسرے کو شہوت کی نظر سے بھی نہیں دیکھ سکتے، اس لیے ان چیزوں سے اجتناب کرنا ضروری اور لازم ہے۔ واجب روزہ، اگر عورت نے واجب روزہ رکھا ہوا ہے، ماہ مبارک رمضان کا روزہ ہے، تو وہ اپنے شوہر کو منع کر سکتی ہے کہ وہ اس سے مباشرت نہ کرے۔ لیکن اگر مستحب روزہ ہے اور شوہر چاہتا ہے کہ مباشرت کرے، تو عورت مستحب روزہ جو ہے مباشرت کے لیے توڑ سکتی ہے۔ لیکن اگر واجب روزہ ہے تو واجب روزے کو توڑنا چونکہ حرام ہے، اس لیے عورت منع کر سکتی ہے مرد کو کہ وہ اس سے مباشرت نہ کرے۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ اگر عورت مریض ہے اور ڈاکٹر نے اس کو منع کیا ہوا ہے کہ مباشرت نہ کی جائے، تو اس صورت میں بھی عورت منع کر سکتی ہے۔ یا مثلا اگر بچے کی ولادت ہوئی ہے یا بچے کی ولادت قریب ہے اور ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے کہ آپ کے لیے یا آپ کے بچے کے لیے مباشرت کرنا یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں بھی عورت منع کر سکتی ہے اپنے شوہر کو۔ لیکن یہ یاد رہے کہ حمل کے اوقات میں مباشرت کرنا حرام نہیں ہے۔ پہلا مہینہ ہے، دوسرا ہے، یا یہاں تک کہ آخری مہینہ بھی ہے، تو اس میں مباشرت کرنا یہ حرام نہیں ہے۔ یہ اسی صورت میں ہے کہ جب عورت کے لیے یا بچے کے لیے مباشرت کرنا نقصان دہ ہو اور ڈاکٹر منع بھی کرے اور یہ کہے کہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا، تو اس صورت میں عورت مباشرت کرنے سے اپنے شوہر کو منع کر سکتی ہے۔ تو یہ چند صورتیں تھیں کہ ان صورتوں میں ہی فقط خاتون اپنے شوہر کو مباشرت سے منع کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عورت کو چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو وہ اپنے شوہر کی جنسی تسکین کو پورا کرے۔ یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ اگر عورت پشت ناکہ پر موجود ہے، یعنی اونٹ پر سوار ہے، اور مرد اس کو جنسی تسکین کو مٹانے کے لیے کہتا ہے، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کرے۔ دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں خداوند کریم ہم سب کو احکام الہیہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔